بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لوہار کی ساری زندگی شیطانی کاموں میں اور گناہوں میں گزری۔ پورا گاؤں لوہار کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنی دکان پر کام کر رہا تھا تو ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کہہ رہے تھے کہ اس لوہار کا کیا کریں۔ پورے گاؤں کی خواتین اس شیطان کی وجہ سے باہر نہیں نکلتی۔ دوسرے بزرگ نے کہا کہ جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا تب اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ دونوں بزرگوں کو پتہ نہیں تھا کہ لوہار ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ بزرگ کی باتیں لوہار کے دل میں گہرا اثر کر گئی۔ اس وقت اس سے احساس ہوا کہ میں کس کاموں میں پڑ گیا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی دکان بند کی اور ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیا۔ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی۔ اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنی شروع کر دی۔ مسجد میں موجود نمازی اسے غور سے دیکھتے اور مسجد کا امام بھی لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا۔ وہ جانتا تھا لوہار کی حرکتیں کیسی تھی۔ سب کو اس بات کی حیرانی تھی کہ جو لوہار شیطان تھا جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھی، وہ اتنا نیک کیسے بن گیا۔ جب لوہار نے سچے دل سے توبہ کی تو اس کا کاروبار کم ہونے لگا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور مزید محنت کرنا شروع کر دی۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی تو وہ بھی حیران ہوتی کہ لوہار اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ لوہار کے گاہک آنا بند ہو گئے۔ اس نے اپنی دکان بند کر دی اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ جو تھوڑا بہت معاوضہ ملتا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس کے قریبی دوست نے کہا کہ پہلے تم گناہ گار تھے اور تمہارا کام بھی اچھا تھا، لیکن جب تم نے توبہ کی تو تمہاری دکان بند ہو گئی، تمہارے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں؟ لوہار نے جب اپنے دوست کی یہ باتیں سنی تو خاموش رہا اور کچھ بھی نہ کہا۔ اگلے دن صبح کی نماز ادا کر کے محنت مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر اسے کہیں بھی مزدوری نہ ملی۔ دوسرے دن بھی اسے مزدوری نہ ملی اور اسی طرح کئی دن گزر گئے، لیکن اس سے کوئی کام نہ ملا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ فاقے کرنے پڑ گئے۔ کئی دن تک ایسا ہوتا رہا کہ پورے دن میں صرف ایک وقت کھانا کھاتا اور کئی راتیں کھائے پیے بغیر ہی سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام لوہار کے سامنے سے گزرا۔ انہیں پتہ چلا کہ لوہار فاقوں میں ہے۔ مولوی نے اس سے کہا کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہی نہیں، ورنہ تم یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ لوہار نے مولوی کو اپنے ساتھ لیا اور دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی چیختا رہا کہ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اسے اپنی دکان میں لے گیا اور لوہے کے تخت پر لٹا دیا اور آگ سے ہتھوڑا گرم کرنے لگا۔ مولوی نے کہا مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں یہاں کچھ دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے، کوئی کہتا مجھے تلوار بنا کر دو، کوئی کہتا خنجر بنا کر دو۔ میں لوہا آگ پر گرم کرتا اور بے ڈھنگے لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے سے ضربے لگاتا، اس سے مطلوبہ شکل حاصل ہو جاتی، اور جو ہتھوڑا لوہے کی ضرب برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ خانے میں پھینک دیتا۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں تکلیف مجھے منظور ہے، یہ میری آزمائش ہے کہ تھوڑا کھاؤں اور فاقوں کی تپش سہہ لوں۔ شاید میں بھی اسی طرح مطلوبہ شکل میں آ جاؤں گا، یا جس شکل میں اللہ تعالیٰ مجھے ڈالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ مجھے بیکار سمجھ کر
کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگا اور لوہار سے معافی مانگی کہ میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ اللہ کی طرف سے آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔